وقت سے پوچھ رہا تھا کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں؟ زندگی تیرے تعاقب میں ہم بھاگتے بھاگتے مر جاتے ہیں۔ ذوف پیری عجیب روگ ہے، بندہ ماضی کے تہخانوں میں مقفل ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں بھی زندگی کی کٹھن راہوں سے ہوتی ہوئی معزز پینشنر بنی، ڈیوٹی سے الگ ہو کر زندگی بے کیف ہو گئی۔ چائے کی پیالی کسی کے ساتھ پینے کے لیے ترس گئے، کہاں 35 سٹاف ممبرز کے کہے ہنسی مذاق، اور کہاں دودھ پتی تنہائی کا زہر آہستہ آہستہ ڈستا رہا کہ ذہن میں ابھرتی ہوئی کہکشاں میں سے ایک روشن ستارہ ہم کلام ہوا۔ یہ میڈم کلثوم تھی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، جو دن کے 11 بجے چادر اوڑھے گیٹ کے قریب سے جاتی نظر آئی۔ اتنی جلدی یہ کہاں گئیں؟ سوال اکھڑا، جواب آیا، ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ ابھی تو صبح بخیر و عافیت تھیں، پھر کیا ہوا؟ ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا بھینس کو نہلا کر اسے پنکھا لگانے کے دوران بجلی کے کرنٹ نے تباہی بھیج دی اور کلثوم کی جنت جنت الفردوس میں پہنچ گئی۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، جو مٹی کا کھلونا ہے فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہ تھی کہ چند بوڑھی عورتیں وہاں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی نالہ و فریاد کی آواز بلند ہوتی، ان عورتوں کی آواز بھی بلند ہوتی، اور جب رونے کی آوازیں کم ہوتی تو آواز بھی تھم جاتی۔ کوشش بسیار کے بعد الفاظ سمجھ میں آئے کہ وہ کہہ رہی ہیں، شکر الحمد و ثنا اللہ جی، منی اسی تیری رضا اللہ جی۔ کتنا بڑا سبق تھا یہ، مگر درد سے معمور دل کہاں جانتے ہیں، وہ تو انوکھے لاڈلے کی طرح کھیلنے کو چاند ہی مانگتے رہتے ہیں۔ آنکھ راہ تکتی رہی، دل اس کو سمجھاتا رہا۔ آنکھ راہ تکتی رہی، دل اس کو سمجھاتا رہا، اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے۔